اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ حاضرین کرام، آج کا موضوع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصلح اعظم کی حیثیت سے۔ دنیا میں بہت سے مصلح آئے اور بہت سے لوگوں نے اپنی قوم کی اور اپنے علاقے کی اصلاح کی اور ان کے بگاڑ کو دور کیا اور ان قوموں کو سنوارا، لیکن جتنے بھی مصلح آئے اور جن لوگوں نے بھی اصلاحی کوشش کی، ان کے زمانے میں تو ان کی اصلاح کی داد دی گئی، لیکن جوں زمانہ آگے بڑھتا گیا اور زمانے نے ترقی کی اور معیار لوگوں کا حقیقت اور تحقیق کی بنیاد کے اوپر جانچا گیا، تو ان کی اصلاح کی وہ قدر و قیمت نہیں رہی جو ان کے زمانے میں یا ان کے زمانے کے کچھ دنوں بعد تک قدر و قیمت تھی۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ اور زمانے کی ترقی کے ساتھ لوگوں کے کارناموں کی قدر و قیمت گھٹتی گئی۔ ہر مصلح کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ اس کی رہنمائی اور اس کی اصلاح کی قدر و قیمت ترقی کے زمانے میں کم ہو گئی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مصلح ہیں کہ ان کی عظمت اور ان کی قدر و قیمت کو زمانہ گھٹا نہیں سکا۔ جوں ترقی ہوتی جا رہی ہے اور تحقیق بڑھتی جا رہی ہے اور تحقیق کا معیار بلند ہوتا جا رہا ہے، اسی حساب سے آپ کی عظمت بڑھتی جا رہی ہے، آپ کی کوششوں کی قدر بڑھتی جا رہی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سے جھوٹے بہتان اور الزام لگائے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت کیچڑ اچھالی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معترضین نے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا دیا، لیکن وہ جتنی بھی تنقید کرتے رہے اور جتنا بھی الزام لگاتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پر اور آپ کی اصلاح پر تو الزام نہیں آیا، بلکہ الزام لگانے والوں ہی پر الزام آ گیا کہ وہ حقیقت سے بعید ہیں، وہ بہتان طراز ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ حقیقت سے آنکھ بند کر رہے ہیں، وہ حقیقت کا انکار کر رہے ہیں۔ انکار حقیقت اور کتمان حقیقت اور ناانصافی کا الزام آ گیا معترضین کے اوپر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحی حیثیت اور زیادہ نکھر گئی اور زیادہ واضح ہو گئی اور زیادہ مسلم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، جس زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس زمانے میں آپ نے ہوش سنبھالا اور جس زمانے کے اندر آپ جوان ہوئے، وہ زمانہ انتہائی اضطراب کا زمانہ تھا، بے چینی کا زمانہ تھا، لا قانونیت کا زمانہ تھا، کسی مذہب پر کسی کو بھروسہ نہیں رہا تھا۔ جب قانون کے اوپر کسی کو بھروسہ نہ ہو، جب اپنے عقیدے پر کسی کو بھروسہ نہ ہو، جب کسی مذہب پر کسی کو اعتماد نہ ہو، تو پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ انسانیت کا معیار کہاں قائم رہ سکتا ہے، اور کسی شخص کو کسی بگاڑ سے اصلاح کی طرف لانے کے جو ذرائع ہیں، یعنی مذہب و قانون، جب وہی ذرائع مشکوک ہو گئے اور وہی ذرائع مجروح ہو گئے اور انہی ذرائع کا لوگ انکار کرتے رہے، تو پھر انسان کی اصلاح کی کوئی امید نہیں رہتی۔ تو ایسے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایسے زمانے میں پیدا ہوئے۔ یہودیت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، یہودیت کے اندر انہوں نے اتنے اضافے کر دیے تھے اور اس کو اتنا بگاڑ دیا تھا کہ اس کا اصلی چہرہ باقی نہیں رہا تھا۔ عیسائیت کو بھی مسخ کر دیا گیا تھا اور اس میں اصلی مذہب کے ساتھ ساتھ غیر اصلی چیزیں زیادہ سے زیادہ شامل کر لی گئی تھیں۔ کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے دین حنیف اختیار کیا تھا، یعنی بت پرستی چھوڑ کر انہوں نے خدا پرستی کا دعویٰ کیا کہ ہم بت پرستی سے بیزار ہیں۔ ان کو دین حنیف کا ماننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہونے کے وہ دعوے دار تھے، مگر وہ اتنے کم تھے اور ان کا اثر اتنا کم تھا کہ ان کی وجہ سے عرب کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو ایسے شک کے زمانے میں، لا قانونیت کے زمانے میں، لا مذہبیت کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ عرب کا حال کیا تھا؟ جو دنیا کا حال تھا وہی عرب کا تھا، بلکہ عرب کا اس سے بھی برا حال تھا، یعنی لوگ اپنے قبیلے کے سوا اور کسی کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔
اور قبیلے سے بھی گھٹ کر قبیلے کی ایک شاخ اسی کو مانتے تھے. ہماری شاخ جو ہمارا خاندان ہے، جو ہمارا کنبہ ہے، جو ہمارا گھرانہ ہے، اگر کوئی اس سے موافقت کرتا ہے تو ہم اس کو برداشت کرتے ہیں، اور اگر کوئی اس کے خلاف ہے تو چاہے قبیلے میں شریک ہو ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. اس سے بھی زیادہ اگر ان کی نظر وسیع ہوتی تھی تو خاندان اور کنبے سے بڑھ کر کے قبیلے کو مانتے تھے. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے کسی حق کی تعظیم نہیں کرتا تھا. پہلے خاندانوں میں جنگ، اور اس کے بعد اگر خاندانوں میں جنگ نہیں تو قبیلوں میں جنگ. پھر امت کا تصور، قوم کا تصور، پورے ملک کے اندر رہنے والوں کے بھی کچھ حقوق ہیں اور ان کو بھی جینے کا حق اور عزت کا حق ہے. اس چیز سے عرب کی قوم نا آشنا تھی. امت کا کوئی تصور نہیں تھا، قوم کا وہاں کوئی تصور نہیں تھا. ایک ملک میں بسنے والے تمام حقوق میں مشترک ہیں، اس کا کوئی تصور نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاندانوں میں لوگ بٹے ہوئے تھے، جو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، جو مختلف دھڑوں میں تقسیم تھے، ان کو امت واحدہ بنایا. اور جو کسی قانون کو نہیں مانتے تھے اور جو کسی نظام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور بت پرستی کے سوا جن کا کوئی عقیدہ نہیں تھا، ان کو قانون کا پابند بنایا، ان کو نظام کا پابند بنایا، اور ان کو لاقانونیت سے نکال کر اور نراج سے نکال کر اور وحشیانہ زندگی سے نکال کر آپ نے انسانی اور متمدن زندگی عطا فرمائی. اس سلسلے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی اور کتنی تکلیفیں آپ کو دی گئی. آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر چیلنج کیا اور دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے. آپ نے کہا کہ یہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو، ان کی حیثیت انہی پتھروں کی ہے جو پتھر کسی پہاڑ کے اندر موجود ہیں یا زمین کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. عام پتھروں سے بڑھ کر ان پتھروں کی حیثیت نہیں ہے جو بت خانوں کے اندر یا عبادت خانوں میں رکھے ہوئے ہیں. تو بتوں کو اور پتھروں کو ان کو اصلی جگہ پہ پہنچا دیا. یعنی جیسے عام پتھر ویسے وہ پتھر، نہ ان کے اندر نفع کی صلاحیت ہے نہ نقصان کی صلاحیت ہے. اگر ہے نفع اور نقصان تو صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ نے توحید کی دعوت دی، بت پرستی کا انکار کیا. اسی طرح عورت کا حق مارا جا رہا تھا، عورت پر ظلم کیا جا رہا تھا. عورت کسی چیز کی حقدار نہیں تھی، نہ وارث بن سکتی تھی، نہ کوئی خرید و فروخت کر سکتی تھی، نہ تجارت کر سکتی تھی. جتنے حقوق تھے وراثت کے وہ لڑکوں کے لیے تھے، لڑکیوں کے نہیں تھے. لڑکے اپنے ماں باپ کی جائیداد کے وارث ہوتے تھے، اپنے بھائیوں کی جائیداد کے وارث ہوتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے وارث ہوتے تھے. لڑکی وارث نہیں ہوتی تھی، لڑکی تجارت نہیں کر سکتی تھی. سارے حقوق مرد اور لڑکوں کو حاصل تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو جس طرح عبادت میں برابر ہے مرد کے، جس طرح مرد عبادت کر سکتا ہے اللہ کی، عورت بھی اللہ کی عبادت کر سکتی ہے اور اللہ کے قریب ہو سکتی ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. جو مرد محنت کریں گے ان کو اپنی محنت کا صلہ ملے گا، اور جو عورتیں محنت کریں گی ان کو اپنی محنت کا صلہ ملے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو اچھے عمل کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر ایمان ہے اور اچھے عمل ہیں تو اس کو دنیا میں بھی زندگی اچھی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی اس کو اس کے اعمال کا صلہ ملے گا. ہم اس کو جنت سے نوازیں گے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عورت بھی عبادت کر کے مرد کے برابر درجہ حاصل کر سکتی ہے. اسی طرح فرمایا گیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، کہ جس طرح عورتوں کے اوپر شوہروں کے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے حقوق شوہروں پر ہیں. یہی نہیں کہ صرف عورت کے اوپر حقوق ہیں اور مرد کے اوپر عورت کے حقوق نہیں ہیں. برابر جس طرح سے عورت پر شوہر کا حق ہے اسی طرح سے شوہر کے اوپر بیوی کا حق ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ انسانیت سے پیش آؤ، ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو جو ایک شریفانہ برتاؤ کہا جاتا ہے. جانوروں والا برتاؤ، ذلت والا برتاؤ ان کے ساتھ نہ کرو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کو تعلیم دی، وہ جنت کا مستحق ہو گیا،
عورتوں کے حقوق دبائے جا رہے تھے، وراثت لڑکیوں کو نہیں ملتی تھی، آپ نے اعلان کیا، اس آیت کے اندر وضاحت سے فرمایا گیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ رشتہ دار اور ماں باپ جو جائیداد چھوڑ کر جائیں، جس طرح لڑکوں کو حق ملتا ہے اس جائیداد میں، اسی طرح لڑکیوں کو بھی حق ملتا ہے، مما قل منہ او کثر، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضہ، یہ حصہ طے ہے۔ آپ غور فرما سکتے ہیں اسلام کے سوا کسی مذہب کے اندر لڑکی کو وراثت نہیں ملتی۔ یہ تو بعد میں جب لڑکی کی وراثت کا دعویٰ کیا جانے لگا، یہ اسلام کی تعلیم کا اثر تھا جو دوسرے لوگوں نے قبول کیا، وہ بھی وہی کہنے لگے، وہی آواز لگانے لگے۔ حاضرین، وقفے کا وقت ہو گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رخصت ہوتے ہیں، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی خدمت میں ہم اسی مضمون کو لے کر واپس ہوئے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلح اعظم کی حیثیت سے آپ نے قوم کو بنایا اور انسانوں کو بنایا، اس حیثیت سے آپ کی جو اصلاحی کوشش ہے قدر اس کی بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کے اصلاحی کارناموں کے سورج کو گہن نہیں لگا، وہ سورج گہنایا نہیں بلکہ اس کی روشنی برابر بڑھ رہی ہے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے رسول اللہ لم یکن الاصلاح اعسر فی وقت من الاوقات ما کان عسیرا فی عصر محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنا بگاڑ تھا اور اس کی اصلاح جتنی مشکل تھی، اتنی مشکل اصلاح کسی زمانے میں نہیں تھی۔ اس زمانے کو صحیح کرنا بظاہر ناممکن معلوم ہو رہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے اصلاح میں ایسی کامیابی حاصل کی جو کسی بھی نبی کو اور کسی مصلح کو نصیب نہیں ہوئی۔ تمام انبیاء نے اصلاح کی اور تمام انبیاء نے اپنے قوم کے بگاڑ کو درست کیا، مگر جو کامیابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وہ کامیابی کسی کو نہیں ملی۔ اس اصلاح کے راستے میں نے عرض کیا کہ آپ نے ایک عقیدے کی اصلاح کی اور یہ فرمایا کہ بت پرستی کوئی چیز نہیں ہے، خدا پرستی ہی اصل ہے، خدا پرستی ہی کی حقیقت ہے، اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں۔ دوسری اصلاح آپ نے عورت کا چھینا ہوا حق، عورت کا دبایا ہوا حق، عورت کا مارا ہوا حق واپس کرایا، اور تیسری اصلاح جو آپ نے کی لوگوں کے اندر اخوت پیدا کی، بھائی چارہ پیدا کیا، اخوت اور بھائی چارہ اور ایک دوسرے کے احترام کو سکھایا۔ ان تمام کوششوں میں، اصلاحی کوششوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پریشانی اٹھانی پڑی اور کتنی قربانی دینی پڑی۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے چہرے انور پر تھوکا بھی گیا، آپ کے اوپر مٹی بھی ڈالی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، آپ کو لہو لہان بھی کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کی جوتوں کی ایڑیاں خون سے بھر گئیں اور آپ زخموں سے چور ہو کر گر بھی گئے زمین کے اوپر، شکست بھی کھائی آپ نے میدان جنگ کے اندر، یعنی احد کی لڑائی کے اندر۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا اور ان کو مسلح کیا گیا، یعنی ناک و کان کاٹے گئے۔ ان تمام پریشانیوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصلاح کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ اپنا اصلاحی قدم آپ آگے بڑھاتے گئے۔ غور کیجئے، مکے کی زندگی کے اندر حضرت سمیہ اور حضرت عمار یہ غریب لوگ تھے، غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور وہاں کے ساہوکار اور وہاں کے مہاجن اور وہاں کے سرداروں کے یہ غلام تھے، اور وہ ان کو دردناک اذیتیں تکلیفیں دیتے تھے۔ حضرت سمیہ کے سر کے اوپر پکتی ہوئی ہانڈی رکھ دی جاتی تھی، اس سے ان کے بال جل جاتے تھے اور کھال جل جاتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور آپ فرماتے تھے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان کے لوگ صبر کرو، تم کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ یہ سب تکلیفیں آپ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے خاندانی، آپ کے داماد اور آپ کے بیٹے، ان کو مکہ چھوڑ کر ملک حبش جانا پڑا تاکہ وہاں راحت اور آرام کا سانس لے لیں، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے ملک حبش ہجرت کر کے جانا پڑا۔ اتنی تکلیفیں کفار دے رہے تھے کہ وہ تکلیفیں ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئیں۔ اور کتنے صحابہ تھے کہ جن کو حبشہ جانا پڑا، تو بادشاہ حبش
کہ یہاں جا کر انہوں نے سوچا کہ اللہ کو یاد کریں گے اور آرام سے رہ جائیں گے. آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے احباب، آپ کی بیٹیاں سب ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئیں، لیکن تمام دوستوں کا مجبور ہو کر ہجرت کرنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قدم سے روک نہیں سکا، اور آپ برابر دعوت دیتے رہے، آپ برابر اصلاح کرتے رہے. اس کے بعد مدینے کے اندر بھی مصیبتوں میں کمی نہیں ہوئی، اور جنگ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکست کھا گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکست کھا گئے، یا یہ کہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لشکر تھا وہ شکست کھا گیا. مگر شکست کھانے کے باوجود اور دندان مبارک کے شہید ہونے کے باوجود آپ پیچھے نہیں ہٹے، آپ نے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا. غور کیجئے، اتنا ثابت قدم انسان، اتنا حوصلہ مند انسان دنیا میں کون ہوا ہے کہ جو اتنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے اس کے اوپر اور وہ اپنی رائے واپس نہ لے اور وہ اپنا قدم واپس نہ لے. بہرحال آپ قربانیاں دیتے رہے، پریشانیاں جھیلتے رہے اور اصلاح کی طرف بڑھتے رہے. اس کے بعد وہ موقع آیا، آپ غور فرمائیے، وہ موقع آیا کہ آپ نے مکے کو فتح کر لیا، آپ عرب کے علاقے کے پورے بادشاہ و فرما روا ہو گئے، لیکن آپ نے تمام چیزوں کو فراموش کر دیا. جو لوگ آپ کے چہرے انور پہ مٹی ڈالتے تھے، جو لوگ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ جب سجدے میں جاتے تھے تو اوجھڑی آپ کے سر کے اوپر رکھ دیتے تھے، ان سب کو آپ بھول گئے. بادشاہ ہونے کے بعد اتنی تکلیف پہنچانے والے اور اتنی اذیت دینے والے اور اتنے ظلم ڈھانے والے لوگوں کو دنیا میں کوئی بھول نہیں سکا. اب تو موقع تھا کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا، اب تو موقع تھا کہ ان کو ان کے اعمال کی سزا دی جاتی، مگر آپ سب بھول گئے. اور آپ حضرت بلال کو لے کر، آپ کو اگر یاد رہا تو کیا رہا کہ اللہ کی پوجا کی جائے اور اللہ کے سوا کسی بت کی پرستش نہ کی جائے، بس صرف یہی یاد رہا. چنانچہ جب آپ خانہ کعبہ اور مسجد حرام میں داخل ہوئے تو ایک ہی کام کیا، یعنی حضرت بلال کو لے کر خانہ کعبہ کے اندر گئے اور وہاں 360 بت رکھے تھے ان کو ہٹایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کرنے کو کہا، یعنی بت پرستی ختم کی اور خدا واحد کی آواز بلند کی اور اس کی وحدانیت کا اعلان کیا. اس کے بعد خانہ کعبہ کے دروازے پہ آپ کھڑے ہوئے، اب سامنے وہ سب موجود تھے جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، جنہوں نے آپ کو ستایا تھا. تمام کینے اور تمام کدورتیں اور تمام غبار سب بھول گئے، اور آپ نے پوچھا کہ اے لوگو، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو وہ لوگ سہمے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم تو کسی بھی معافی کے حقدار نہیں. مگر انہوں نے کہا کہ آپ بھی شریف ہیں، آپ کے باپ بھی شریف تھے، شریف بیٹے اور شریف بھتیجے تھے، شرافت کے سوا اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. آپ نے کچھ نہیں کہا، تو اب مجھے وہ تمہارا سلوک یاد آ رہا ہے اور ہم کو تمہارا وہ ظلم یاد آ رہا ہے. آپ نے یک لخت سب کو فرمایا اذهبوا اليوم فانتم الطلقاء، جاؤ، سب کو میں نے معاف کر دیا. لا تثریب علیکم، آج تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، آج تمہارے ساتھ میں وہ معاملہ کرنے جا رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا تاکہ مر جائے سسک کر، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو پایا تو حضرت یوسف نے فراموش کر دیا، بھلا دیا بھائیوں کے سلوک اور معاف کر دیا. میں آج سب کو معاف کرتا ہوں، ان کو بھی معاف کرتا ہوں جو میرے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، اور ان کو بھی معاف کرتا ہوں جو سجدے کی حالت میں میرے گردن کے اوپر اوجھڑی رکھ دیتے تھے، اور ان کو بھی معاف کرتا ہوں جنہوں نے میرے کھانے کے اندر زہر ملانے کی کوشش کی اور مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی. میں نے سب کو معاف کر دیا. آپ نے مقصد کو یاد رکھا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اور لوگوں کے سلوک اور ان کے رویے کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور معاف کیا اور صبر کیا. اعلان فرمایا من القى السلاح فهو آمن، اگر کوئی ہتھیار ڈال دے تو اس کو بھی امان ہے. من اغلق بابه فهو آمن، اگر کوئی اپنا دروازہ بند کر لے تو اس کو بھی امان ہے. من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے. من دخل المسجد الحرام فهو آمن، جو خانہ کعبہ کے پاس آ جائے اس کو بھی امان ہے، اس کے اوپر کوئی داروگیر نہیں کی جائے گی. اتنی قربانی آپ نے اصلاح کے لیے دی. اتنی قربانی دینے کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کو کامیابی عطا فرمائی، جو کامیابی دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی. پھر اس کامیابی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو جب دیکھے تو اور حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے صرف ایک ہی چیز کی طرف توجہ نہیں دی کہ لوگ اپنے دین کی طرف مڑیں، لوگ اپنے دین کی طرف توجہ دیں اور دنیا کو نظر انداز کر دیں. جیسے راہب ہوتے ہیں
جیسے سادھو ہوتے ہیں، جیسے پادری ہوتے ہیں کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر اور دنیاوی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جائیں، ایسا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور دین دونوں کا حق ادا کرو، دنیا اور دین دونوں کا حق ہے، صرف دین کا حق ادا کرنا اور دنیا کی ذمہ داریوں سے سبودوشی اختیار کرنا یہ بھی ایک طرح کی راحت طلبی ہے، یہ بھی ذمہ داری سے فرار ہے، یہ بھی ذمہ داری کے ادا کرنے میں کوتاہی ہے۔ اس کوتاہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ آپ نے دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ تو آپ نے تعلیم دی کہ دنیا اور دین دونوں کے حق کو ادا کرو، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلو، دونوں شانہ بشانہ ہوں، دونوں قدم بقدم ہوں۔ جو لوگ دین کی طرف توجہ دیتے ہیں دنیا سے گریز کرتے ہیں اور دنیا سے پہلو تہی کرتے ہیں، وہ مکمل مسلمان نہیں ہے۔ مکمل مسلمان وہی ہے جو دین اور دنیا دونوں کی طرف توجہ دے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے رہبان باللیل و فرسان بالنہار، کہ وہ رات کے اندر اگر آپ دیکھیے تو معلوم ہوتا راہب ہیں، تارک الدنیا ہیں، اور دن کے اندر اگر آپ دیکھیے تو شہ سوار معلوم ہوتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنے والے اور اللہ کے لیے آنسو بہانے والے تھے۔ آخرت کے اعتبار سے تو ان کا یہ مقام تھا، اور دنیاوی اعتبار سے ان کا دنیا کی طرف توجہ ایسی تھی کہ روم کو فتح کیا انہوں نے، ایران کو فتح کیا انہوں نے، فارس کو فتح کیا انہوں نے، شام اور مصر کو فتح کیا۔ تو دنیا میں بھی وہ اعلیٰ درجے کی صلاحیت اور دنیا کے اندر اعلیٰ درجے کی ذمہ داری پوری کرنے والے تھے، اور آخرت کے اعتبار سے معلوم ہوتا تاریک الدنیا تھے۔ یہ تھی دو دین اور دنیا دونوں کی آمیزش، دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی تعلیم، ایسی بھرپور تعلیم، ایسی جامع تعلیم دنیا میں کسی شخص نے نہیں دی، اور نہ کسی شخص کو ایسی جامع تعلیم میں کامیابی ملی۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔